پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جا رہا ہے، یہ باپ کے مزار سے بیٹے کی معراج تک جا رہا ہے، یہ مادیت سے معنویت کی طرف جا رہا ہے، یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے، یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کے پاؤں جن رستوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف سفر ہے۔ یہ بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہوا مالک یوم دین تک جا رہا ہے۔ پاؤں سڑک پہ نہیں چل رہے، یہ بنی امیہ کی لاشوں کو رونتے ہوئے قبروں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے اس صدائے نصرت پہ لبیک کہتے ہوئے حسین کی جانب جا رہے ہیں۔ تم نے صرف 9 لاکھ لے کے حسین کا رستہ روکا تھا، آج یہ لاکھوں حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج تو قبر حسین کی طرف اتنے پاؤں چل رہے ہیں، لیکن مجھے کہیں پتہ نہیں چل رہا وہ جو 9 لاکھ قتل حسین کرنے کے لیے آئے تھے، اگر تمہیں طاقت کا نشہ تھا، تمہیں اقتدار کا نشہ تھا، تم حکومت پرست تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کے بعد بھی تمہاری حکومتوں کا تسلسل چل جائے گا، تمہاری حاکمیت قائم رہے گی، تم زمانے پہ راج کرو گے، تمہاری حکومت باقی رہے گی۔ آؤ آج یہ لاکھوں کروڑوں حسین کے عاشق، عباس کے نوکر، علی اکبر کے ماتمی، علی اصغر کے عزادار تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آج ہمیں بتاؤ کہ یزید ابن معاویہ کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ عمر ابن سعد کہاں ہے، مجھے بتاؤ حسین ابن نمیر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ جو لاکھوں قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، وہ اپنی قبروں کے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آج وہ جو بڑے بڑے سپہ سالار، کوئی بصرہ سے چلا تھا، کوئی کوفہ سے چلا تھا، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ ابن زیاد، کہاں ہے وہ عمر ابن سعد، کہاں ہے وہ حسین ابن نمیر؟ اگر ان کی قبروں کا نشان کہیں نہیں پتا، آؤ میں تمہیں بتاؤں حبیب کی قبر کہاں ہے، جون کہاں سو رہا ہے، ہر کہاں سو رہا ہے۔ جو کام ہے وہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پیدل چلنا، یہ 40 کی واک، یہ حسین کی قبر کی طرف چلنا، یہ شیعوں نے کلچر بنایا ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ حسین کی قبر پہ چلنے والے، قدموں پہ اعتراض کرنے والوں، حج کے دنوں میں صفا و مروہ پہ دوڑنا چھوڑو۔ میرا مالک اس ایک ایک قدم کے حفظ لاتعداد نیکیاں آپ کے نام اعمال میں شمار فرمائے۔ موقف کاروان ہند جو حسین کے زائرین کی خدمت کر رہا ہے، کریمہ اہل بیت سرکار ولی العصر، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان کے تمام رضاکاران کی اس خدمت کو شہزادی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ آپ اس وقت اس رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جو علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ بات شروع ہو چکی، ذہن آپ نے متوجہ رکھنے ہیں۔ میں پھر لفظ کہوں گا کہ آپ جس رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جا رہا ہے، یہ باپ کے مزار سے بیٹے کی معراج تک جا رہا ہے، یہ مادیت سے معنویت کی طرف جا رہا ہے۔ اگلی سطر میں کہنے لگا ہوں جو قریب بیٹھے ہو، یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے، یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کے پاؤں جن رستوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ صلی علی محمد، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مولا کے خدمت گزار، مولا کے خدمتگار جناب میر حسن میر صاحب تشریف لے آئے، جناب نامدار صاحب تشریف لے آئے۔ یہ خودی سے خدا کی طرف کا سفر ہے۔
ये इल्म के काबा से इश्क के काबा की तरफ सफ़र है। ये बंदा सराते मुस्तकीम पे चलता हुआ मालिक यौम दीन तक जा रहा है। ये पाँव सड़क पे नहीं चल रहे, ये बनी उमैया की लाशों को रौंदते हुए शहजादी कुरैन आपको इज्जत है। ये बनी उमैया की कब्रों को ठोकरें मारते हुए उस सदाए नुसरत पे लब्बैक कहते हुए हुसैन की जानब जा रहे हैं। तुमने सिर्फ 9 लाख लेके हुसैन का रास्ता रोका था, आज ये लाखों हुसैन इब्न अली का साथ देने के लिए आए हैं। आज तो कब्र हुसैन की तरफ इतने पाँव चल रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं पता नहीं चल रहा वो जो 9 लाख कत्ले हुसैन करने के लिए आए थे, अगर तुम्हें ताकत का नशा था, तुम्हें इक़्तिदार का नशा था, तुम हुकूमत परस्त थे, तुम ये समझते थे कि नबी के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करने के बाद भी तुम्हारी हुकूमतों का तसलसल चल जाएगा, तुम्हारी हाकमियत कायम रहेगी, तुम ज़माने पर राज करोगे, तुम्हारी हुकूमत बाकी रहेगी। आओ आज ये लाखों करोड़ों हुसैन के आशिक, अब्बास के नौकर, अली अकबर के मातमी, अली असगर के आज़ादार तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आज हमें बताओ कि यजीद इब्न मुआविया की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ उमर इब्न साद कहाँ है, मुझे बताओ हसीन इब्न नुमैर कहाँ है, मुझे बताओ वो जो लाखों कत्ल करने के लिए आए थे उनकी कब्रों के निशान मिट गए, वो अपनी कब्रों के जहन्नम का ईंधन बन गए। आज वो जो बड़े बड़े सिपा सलार, कोई बसरा से चला था, कोई कूफा से चला था, मुझे बताओ कहाँ है वो इब्न ज़ियाद, कहाँ है वो उमर इब्न साद, कहाँ है वो हसीन इब्न नबीर। अगर उनकी कब्रों का निशान कहीं नहीं पता, आओ मैं तुम्हें बताऊं हबीब की कब्र कहाँ है, जौन कहाँ सो रहा है, हुर कहाँ सो रहा है। हुसैन इन हाथों को सलाम। आओ हम तुम्हें बताएं, बिस्मिल्लाह, हम तुम्हें बताते हैं कि हुसैन का हुर कहां सो रहा है, हम तुम्हें बताते हैं कि हुसैन का हबीब कहां आराम कर रहा है। वो जो एक रात के लिए आया था वो भी इनका अलैहिस्सलाम है। सदर जमीन पे गई है, मैं फिर सर उठाने लगा। वो जो एक रात के लिए आया था वो भी हुसैन का अलैहिस्सलाम है। एक रात का आने वाला मेहमान हुसैन ने अलैहिस्सलाम बना दिया, तेरा तख्त पे बैठने वाला हुसैन लानतुल्लाह बना। सलाम इन कदमों को। सारे मिलके आखिर तक हैदरी। हम क्यों पैदल चलते हैं हुसैन की तरफ? खिलकत इंसान में सबसे पहला जो काम है वो इंसान चलने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं कि शायद ये पैदल चलना, ये 40 की वाग, ये हुसैन की कब्र की तरफ चलना, ये शियों ने कल्चर बनाया है। ये कल्चर नहीं है, ये इबादत है। हुसैन की कब्र पे चलने वाले, कदमों पे एतराज करने वालों, हज के दिनों में सफा और मरवा पे दौड़ना छोड़ो। हम तो बड़े इत्मीनान से चल रहे हैं, हम तो बड़े वकार से चल रहे हैं, हम तो रुकते हुए जा रहे हैं, हम तो सांस लेते हुए जा रहे हैं, हम तो एक दूसरे की खिदमत करते हुए जा रहे हैं। ये कदम आहिस्तगी के साथ, वकार के साथ, इत्मीनान के साथ, एहतराम के साथ, हमारी गर्दनों में कोई गरूर हुसैन ने ऐसा दिया है। हम करम की तलाश में जा रहे हैं, हम हुसैन की तरफ जा रहे हैं। हमारे दिलों को सुकून है, हम खर्च करके आए हैं। हमें न गर्मी की परवाह है, न प्यास की फिक्र है, न भूख का खतरा है। यहाँ पे हम
اپنی پوری دنیا کو رونتے ہوئے حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین کے اس ماتمی کے چہرے کا وقار دیکھو۔ حج کے دنوں پہ صفا و مروہ پہ دوڑنے والوں، ہمیں بتاؤ صفا سے لے کے مروہ تک یہ چکر لگانے والے، نہ تیرے چہرے پہ اطمینان تھا، نہ تیری رفتار میں وقار تھی، نہ تیرے لہجے میں وہ کھن تھی، نہ وہ گرج تھی۔ آخر تیرا چہرہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ آخر تیرے چہرے میں اتنی فکر کیوں تھی؟ اس لیے کہ تجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو نے یہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی تھی یا کیوں کی تھی؟ کہتے یہاں ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی ماں بیٹا بچانے کے لیے دوڑے تو کیا اللہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ واجب کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا بچانے کے لیے نہیں دوڑی تھی، وہ ایک حجت کو بچانے کے لیے دوڑی تھی۔ اور اچھی عورت حجت بچانے کے لیے دوڑے تو اللہ مسلمانوں پہ سنت بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی عورت حجت کو لڑنے کے لیے آ جائے، وہ جتنے قدم چلی اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا۔ اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا۔ جس نے صرف ایک اسماعیل بچایا اس کے قدموں پہ چلنے والے آج دوڑتے ہیں۔ یہاں ایک اسماعیل نہیں بچا، یہاں پورا دین بچا ہے۔ جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا لفظ کہتے ہیں؟ مشی کر رہے ہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے اس مشی کرنے کو، اس چلنے پہ اعتراض کرنے والے، یہ 40 واق تو انہوں نے ابھی شروع کیا، اس سے پہلے یہ کیا پیدل چلنا کہاں عبادت ہوتا ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کب کس کو مشی کا حکم دیا تھا؟ موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے نیل کی لہروں کے حوالے کیا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت کا نشان 40۔ جو ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے صندوق میں رکھ کے بیٹا لہروں کے حوالے کیا، خدا کہتا ہوا اِذْ تَمْشَىٰ أُخْتُكَ، پھر یاد کر موسیٰ جب تیری بہن نے مشی کی تھی۔ قرآن میں لفظ مشی استعمال ہو رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے موسیٰ تیری بہن چلی تھی۔ کس کے پیچھے؟ صندوق کے پیچھے۔ کون تھی؟ موسیٰ کی بہن۔ اس کا مطلب موسیٰ تھا اس دور کا نبی، اس دور کی حجت۔ حجت کی بہن صندوق کے پیچھے چلی اور دربار فرعون تک پہنچی، اور دربار فرعون میں جا کے حضرت موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ بتایا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، تو میری طرف کیجئے گا، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن چند قدم چلی اور خدا کہتا ہے کہ اے موسیٰ تیری بہن نے مشی کی، تیری بہن چلی تھی۔ میرے مالک قرآن واقعات سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن نتیجے دینے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے مالک قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جائے گا تو کیا قیامت تک کے لیے پڑھنے والے قاریان قرآن، حافظان قرآن اس واقعے کو بطور واقعہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ ایک بہن چلی تھی، وہ صندوق کے پیچھے چلی تھی؟ میرے مالک تو آیتیں ایسے نہیں بھیجتا، تو ایک ایک حرف ایسے نہیں اتارتا، تو نے اسے آیت بنا کے زمین پہ اتار دیا کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی۔ موسیٰ کی بہن چلی تھی، کہاں تک گئی تھی؟ فرعون کے دربار تک گئی تھی، اور فرعون کے دربار کے اندر جا کے موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا تھا، صرف اتنا بتایا تھا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کو مسلمان کر سکی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کے سامنے بول سکی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی دربار میں کھڑی ہوئی تھی، اور ڈرتی ہوئی کھڑی ہو کے موسیٰ کی بہن نے تعارف کروا کے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کی ایسی خاتون کے بارے میں جانتی ہوں جس کا یہ دودھ پی لے گا۔ اور صرف حضرت موسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے وہ بہن گھر سے نکل کے فرعون کے دربار تک گئی، اور خدا نے اس کی مشی کرنا، اس کا پیدل چلنا اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے رکھ دیا۔ میرے مالک تو نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا واقعہ نے لکھا، مجھے کسی مستور کی فضیلت بتانی ہے کہ موسیٰ کی بہن چند قدم چل کے فرعون کے دربار میں گئی، نہ موسیٰ کا تعارف
तारुफ करवाया, न फरौन को तख्त से उतारा। लेकिन जब ज़ैनब बिन्त अली करबला से चलती हुई शाम के महल तक पहुंची तो उस वक्त भी सबसे बड़ा फरौन तख्त पे बैठा हुआ था। बीबी ने जाके हुसैन का तारुफ भी करवाया, यजीद का तारुफ भी करवाया, और बीबी ने दरबार में खड़ी होके कहा, मैं हुसैन की बहन हूं और तेरे बाप को मैं जानती हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। जो 1176 1176 और 7 बजे 8 बजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इंशाअल्लाह एक ज़रूरी ऐलान, यहीं से इसी रास्ते पे चलते हुए एक मंजिल आएगी, पोल नंबर 1176 1176, मौक़िब शहज़ादी उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा। मीर साहब वहाँ खिदमत के लिए मामूर हैं। मालिक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, ये सिलसिला इनकी नस्लों में मुसलसल फरमाए, इनकी नस्लों को ये अब मेरा मालिक ये खिदमत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल ठीक रात मगरिब के बाद 7:30 8 बजे के करीब वहाँ मजलिस शुरू हो जाएगी और वहाँ भी हाज़िरी होगी। अब तमाम अहबाब जो चलेंगे यहीं से चलते हुए उस मंजिल की जानब जाएंगे, या जो पहुँच चुके हैं उनको इतला दें, इंशाअल्लाह कल वहाँ पे मजलिस होगी। चली मूसा की बहन, लेकिन मूसा का तारुफ नहीं करवाया। लेकिन जब हुसैन की बहन शाम पहुंची, मैं फदाइल पढ़ने लगा हूं, 2 हस्तियों ने शाम में जाके खुतबा दिया, एक हुसैन की बहन, एक हुसैन का बेटा। मैं फदाइल पढ़ रहा हूं, एक सैयदुल साजिदीन और एक शहजादी ज़ैनब। 2 हस्तियों ने शाम में जाके तकरीर की है, एक हुसैन की बहन और एक हुसैन का बेटा। मैं तकरीरें नहीं पढ़ने लगा, मैं खुतबा नहीं पढ़ने लगा, मीर साहब लफ्ज़ कहने लगा, दोनों के पूरे खुतबे पढ़ लो, दोनों के खुतबों में क्या फर्क था। सज्जाद ने बताया कि हम कौन हैं, ज़ैनब ने बताया कि तुम कौन हो। इससे अच्छा जुमला नहीं कहा जा सकता। मौला सज्जाद ने बताया कि हम कौन हैं, और अली की बेटी ने बताया कि तुम कौन। जाओ जाकर दोनों खुतबा पढ़ो। सैयदुल साजिदीन ने अपने खानदान का तारुफ करवाया और अली की बेटी ने यजीद के खानदान का तारुफ करवाया। सज्जाद बताते रहे कि हम अहले बैत कौन हैं, ज़ैनब बताती रही कि तुम बनी उमैया कौन हो। जुमला नहीं समझे तो मैं अगला आसान करके जुमला दूं। सज्जाद तवल्ला पढ़ते रहे, ज़ैनब तबर्रा पढ़ती रहे। अली की बेटी ने शाम के दरबार बिस्मिल्लाह से नजर आते हैं, अरे इनको बस हम ही खतावार नजर आते हैं, और खुद के दिन भी जो पढ़ा देते हैं जुम्मे की नमाज। बिस्मिल्लाह। और ये शहजादी जो शाम में गई, ये बीबी एक बहन भाई के साथ नहीं जा रही। इतना ना घटाया जाए आलिया की मेहनत को, कि एक बहन थी जो भाई के साथ चली गई थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। करबला में किरदार आलिया का होना इतना ज़रूरी है जितना कुरान में सूरह हम्द का होना ज़रूरी है। जो हिंदुस्तान से बैठे हैं, जो अहले ज़ुबान हैं, करबला में अली की बेटी का होना इतना ज़रूरी है जितना कुरान में सूरह हम्द का होना ज़रूरी है। जैसे सूरह हम्द के बगैर नमाज नहीं होती, आलिया के बगैर करबला ना होती। ये बहन भाई के साथ नहीं आई, शहजादी करबला में पहुंची है। ये हमारा पैदल चलना इसी बीबी की सुन्नत है, इसी की सीरत है, इसी का तरीका है। सलाम करने लगा अगले जुमले पे अली की बेटी को।
یہاں ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی، بی بی اپنے منصب کے تحت گئی۔ کیا منصب تھا علی کی بیٹی کے پاس؟ کس رشتے اور کس ناطے کے ساتھ کربلا میں گئی ہے؟ جب شہزادی کا سلام کرتے ہو، شہزادی کی زیارت پڑھتے ہو، تو شہزادی کے القابات پڑھنا، شریکت الحسین لقب ہے میری شہزادی کا، شریکت الحسین۔ عام شیعہ سمجھتا ہے صرف اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ سفر میں گئی تھی، یہ شریکت السفر نہیں، شریکت الحسین ہے۔ یہ حسین میں شریکہ ہے، صرف سفر میں نہیں، حسین میں شریک ہے۔ جب سے حسین ہے، جب سے حسین، تب سے شریکہ۔ اس کی ایکو بند کرنا یا گونج ختم کرنا۔ جب سے حسین، تب سے شریکہ، شریکت الحسین، حسین میں شرکت ہے اس کی۔ تو میں زمانے کو بتاؤں کہ حسین 3 شعبان سے ہے، کہہ دیتا میں حسین 3 شعبان سے، اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی۔ حسین و منی، جو محنت میں بولتے وہ ہاتھ اٹھانا۔ حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب جب سے رسول ہے تب سے حسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے یہ شریکت الحسین ہے۔ تو پھر اگر ایک جس اور ایک اڑان اور بھرنا چاہو تو کیا مطلب ہے کہ رسول 17 ربیع الاول سے ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ جب سے یہ نور ہے تب سے حسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے شریکت الحسین۔ میری شہزادی کا لقب عالمہ غیر معلمہ، یہ لقب بی بی کو کسی شیعہ مولانا نے نہیں دیا، چوتھے امام نے بازار شام میں اپنی پھپھی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ ہے، میری پھپھی وہ عالمہ ہے جس کا کوئی معلم نہیں ہے۔ آسان کر کے جملہ کہوں، ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے اپنے گھر میں کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ میں آتا ہے۔ جس گھر میں سارے ہی پڑھے ہوں اور کوئی اس گھر میں کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، جو ہاتھ نہیں اٹھا یہ علی کے گھر میں غیر معلمہ ہے، یہ باب علم کے گھر میں غیر معلمہ ہے۔ 5 سال یہ شہزادی پلی ہے رسول کی گود میں، رسول کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ، علی کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ۔ امام حسن، امام حسین، سید الساجدین، امام محمد باقر علیہ السلام، ان آئمہ کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ۔ کتنی فضیلت ہے اسی ایک لقب میں، عالمۃ و غیر معلمہ، جو اہل بیت کے گھر میں رہ کے بھی غیر معلمہ ہے۔ اگر ہضم کر سکو اور برداشت کر سکو تو میں عالمہ غیر معلمہ کا اپنے عقیدے میں اگلا ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ کی شاگردہ۔ میں غیر معلمہ کے بعد میں کیا کہوں کہ جس کا کوئی بھی یہاں معلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی شاگردہ۔ سر نہ ہلانا اور اگلی صدر سن لینا، وہی صرف نبیوں کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شاگرد، عالمۃ و غیر معلمہ۔ اس بی بی کا لقب امینہ امامت، اللہ کی امامت جیسی امانت جس کے گھر میں ہو اسے امینہ کہتے ہیں۔ یہ شہزادی امینہ ہے۔ مکہ کے لوگ نبی کو امین کہتے تھے اس لیے کہ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھوائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ اپنی امامت رکھوائے اسے امینہ امامت کہتے ہیں۔ بسم اللہ سرکار۔ اس شہزادی کا کردار کربلا میں اپنے منصب، اپنے عہدے کی وجہ سے ہے۔ آؤ دیکھیں کیا عہدہ تھا علی کی بیٹی کے پاس، کتنا بڑا عہدہ ہے کہ اس بی بی کا اسم مبارکہ ہی بتاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی فضیلتیں ہیں۔ زینب، باپ کی زینت۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹے ماں باپ کی زینت ہوتے ہیں، حسن حسین کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت ہے۔ کسی گھر میں بیٹا نہ ہو تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہی میرا بیٹا ہے،
جس کے گھر میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، لیکن زینت باپ کی پھر بھی یہ ہے. لفظ بدلتا ہوں، جو رحمان کی زینت ہے یہ اس کی زینت ہے. یہ شہزادی ہے امینہ امامت. بس ایک سطر گزرتے ہوئے پڑھنے لگا ہوں. کون سی امانت تھی اس بی بی کے پاس؟ سید الساجدین کا کربلا میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جانا. اس کے لیے لقب مشہور کر دیا بیمار کربلا. تو کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ شاید معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ سید الساجدین جیسے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں ویسے امامت بیمار ہے. نہیں، امامت کے ہاں ایسی بیماری نہیں ہوتی. چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند ہوئی تھیں، حکمت پروردگار تھی. آنکھیں کھلی ہوتی تو صدائے حل من پہ لبیک واجب تھا. مولا سید الساجدین کی چند لمحے کے لیے آنکھیں بند ہوئیں، اور یہ آنکھیں بالکل ایسے ہی بند ہوئیں کہ جیسے رسول معراج پہ گئے اور کنڈی ہلتی رہی. نظام کائنات تو حرکت میں تھا، لیکن سید الساجدین کی آنکھیں بند ہوئی. یہاں مصائب کے عنوان میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہی بی بی خیمے میں گئی ہے اور اس نے جا کے شانہ ہلایا ہے اور ہلا کے کہا ہے سجاد جاگیے، اب آپ امام ہیں. یہ لفظ ایسے ہی ہے کتاب میں کہ بی بی نے جا کے سید الساجدین کو کہا اب آپ امام ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شہادت حسین سے لے کے سید الساجدین کی آنکھیں کھلنے تک جس نے امامت والی امانت کو اپنے پاس رکھا اور شانہ پکڑ کے ہلایا اور ہلا کے کہا اب آپ امام ہیں. اور پھر اگلا جملہ کیا کہا؟ بی بی نے اگلا جملہ دے کے کہا سجاد اب آپ بتائیں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ سید الساجدین کی امامت کا اعلان تھا. بی بی زمانے کو دستور دے رہی تھی کہ میں عالمہ غیر معلمہ ہو کے بھی امام سے پوچھ رہی جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے. اتنا ضروری ہے حکم امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو مرضی امام پوچھو. میں لفظ پھر کہنے لگا ہوں، اتنا ضروری ہے شیعہ مذہب میں امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو امام سے امام کی مرضی پوچھو کہ امام کیا چاہتا ہے. شہزادی نے پوچھا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سید الساجدین نے آنکھیں کھلی، جب بند ہوئی تھی تو باپ ودا کر رہا تھا. جب آنکھیں کھلی تو اب مولا سجاد کا پہلا جملہ تھا بابا کہاں ہے؟ یقیناً اگر شہزادی اس کا جواب دیتی تو اس کے بعد سجاد کے سوال شروع ہوتے، ختم نہ ہوتے. بی بی بتا دیتی کہ بابا مارا گیا، سجاد اگلا سوال پوچھتے اکبر کہاں ہے؟ بی بی بتاتی مارے گئے. سجاد پوچھتے اصغر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ بی بی نے سجاد کو اتنے سوال کرنے ہی نہیں دیے. مولا سجاد نے پوچھا بابا کہاں ہے؟ بی بی ماتھا چوم کے کہتی تیرے اور باکر کے سوا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں. اللہ نہ کرے کسی ماں کو اپنے بچے کو یہ بتانا پڑے کہ میرے گھر میں تیرے سوا کوئی نہیں. اس وقت عراق کا ٹمپریچر بہت تیز ہے. ظاہر کوشش کرتا ہے عبادت رات میں کروں، دن میں آرام کروں. اے حسین کے زاداروں میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں، گرم سڑک پہ چلنا اور ہے، خیموں کے انگاروں پہ چلنا. یہ کہاں پہ چلی ہے؟ یہ آگ پہ چلی ہے. آگ پہ چلتے ہوئے کہ سجاد تیرے اور باقر کے سوا میرے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا. سجاد آگ قریب آ رہی ہے، سجاد جلدی بتا کیا کرنا ہے. مولا سجاد کی آواز ہے اماں
اللہ نے عورت کو بال اس لیے لمبے دیے ہیں وقت مصیبت اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لے. اگلا سوال سنو گے تو پوری مشی پہ گریا کرو گے. بی بی رو کے کہتی میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے, میں بال کیسے چھپاؤں گی؟ اے میرا بیٹا سجاد بتا, چہرہ تو بال چھپا لیں گے, میرے بال کیسے چھپیں گے؟ اتنا جملہ کہنا تھا. اب سجاد کو باپ کی موت بھول گئی, اب سجاد کو اکبر کی برسی بھول گئی. سجاد اٹھ کے بیٹھے, کربلا کی ریت اٹھائی, ماں کے سر پہ ڈالی. اے گرد آلودہ چہروں سے قبر حسین کی طرف جانے والوں, اے بار بار اپنے چہرے سے ریت اور مٹی کو صاف کرنے والوں, سجاد نے کربلا کی ریت پھوپھی کے سر پہ ڈالی. خاک شفا کا برقع پہن کے علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا. ایک ایک بی بی گزرتی گئی, سجاد خاک شفا کے برقعے پہناتے گئے. جس نے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے, سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے, اس نے سجاد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے. رو کے کہتی میری مجبوری ہے, ان کے بال بڑے تھے, میرے بال چھوٹے ہیں, مجھے بتا میں چہرہ کیسے چھپاؤں؟ آواز آئی سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا. شہزادی نے اپنے ہاتھ اپنے معصوم سے چہرے پہ رکھے. حسین کی بیٹی نے باپ کے بعد پہلی بار یتیمی والا قدم اپنے خیمے سے باہر نکالا. جس بندے کے سینے میں دل ہے حسین کے ظاہر ہو, شہزادی نے یتیمی کے بعد پہلا پاؤں خیمے سے باہر نکالا. چہرے پہ ہاتھ تھے, مقتل میں کبھی دائیں جا رہی تھی, کہیں بائیں جا رہی تھی. یا ایک کمینہ گھوڑا سوار قریب آیا, قریب آگے قدم من انتے کس کی بیٹی ہے؟ روک دی انا رقیہ بنت الحسین, میں حسین کی سکینہ ہوں. اگلا جملہ تم برداشت نہیں کرو گے. یہ ملعون گھوڑے سے اترا, اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا. حسین کی بیٹی ریت پہ گر گئی. رو کے کہتی بابا تیرے قاتل مجھے تماچے مار. ہائے حسین, ہائے معصومہ. اللہ میر صاحب کے بیٹے جواد کی زبان میں اثر دے. اس بچے نے حسین اور حسین کی ماں کی ذاکری کا آغاز کیا ہے. اے شہزادی اس پر رحم فرمانا. اسی بچے کی خواہش تھی کہ حسین کی بیٹی کے مصحف پڑھے. تم نجف سے کربلا کی طرف چل رہے ہو, اللہ نہ کرے تمہیں اس رستے میں کوئی چھوٹی سی بچی روتی ہوئی نظر آئے. کیا تم اپنے پاؤں آگے بڑھاؤ گے, سفر جاری رکھو گے؟ تم جا کے اس بچی سے پوچھو کیوں رو رہی ہو, وہ کہے گی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نجف سے چلی تھی, باپا رش میں گم ہو گیا ہے. لوگ سب سے پہلے کہیں گے رش ہٹاؤ بچی سہم گئی ہے, رش ہٹاؤ بچی سہم گئی ہے. پھر کوئی کہے گا کسی خاتون کو کھڑا کرو, وہ خاتون اس سے بات کرے, کیونکہ چھوٹی بچی گھبرائی ہوئی مردوں سے بات نہیں کرتی. قاتلوں کے مجمع میں 4 سال کی بچی کھڑی تھی, چاروں طرف سے ملعون پوچھ رہے تھے کس کی بیٹی ہے. کبھی کہتی عباس کی بھتیجی ہو, کبھی کہتی اکبر کی بہن ہو, کبھی کہتی اصغر کی بہن ہو. جب چاروں طرف سے کمینے کہہ کے مارتے رہے, جب کوئی بس نہ چلا ریت پہ گر گئی, رو کے کہتی فاطمہ کی بیٹی انا بنت فاطمہ, میں فاطمہ کی بیٹی. کوئی حسین کے نوکر شام چلے گئے, کچھ کربلا آ گئے, منزل قریب ہو جائے گی تمہاری. جس کے قبر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہو نا, ابھی راتیں ختم ہو جائیں گی, تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی. کیا مراد ہے تمہاری؟ قبر حسین کو دیکھنا. آنکھیں کیسے ترس رہی ہیں, کس لیے؟ قبر حسین کو دیکھنے کے لیے.
जैसे ही थके हुए पांव, टूटे हुए बदन, जागी हुई आंखें हुसैन के रोजे के मीनार देखेगी, तुम्हारा बदन फूल की तरह हो जाएगा, तुम्हें रास्ते की मुसाफिरत की थकन भूल जाएगी। क्यों? तुमने सिर्फ हुसैन के रोजे के मीनार देखे। 1400 साल के बाद आने वालों, तुम कब्र हुसैन के मीनार देखो तो तुम्हारी थकन खत्म हो जाती है। तुम कहते हो हमें हमारा मौला मिल गया, हमारी मुराद पूरी हो गई। इसका मतलब 1400 साल के बाद तुम्हें कब्र हुसैन के मीनार नजर आए, तुम्हारी थकावट खत्म हो जाती है। 10 मुहर्रम की बाबे से बिछड़ी थी, शाम के जिंदान पे रेत पे सर रख के रो रो के कहती सजाद कहीं बाबा नजर नहीं आ रहा। जब हुसैन के सर पे नजर पड़ी, सकीना रेत से तड़प के उठी। ए मेरा गरीब करबला बाबा, ए मेरा मुसाफिर बाबा। आखिरी 4 या 5 मिनट पढ़ूंगा, जिसकी आंख नम नहीं हुई कोशिश करना। यकीनन थके हुए इंसान मुश्किल से रोते हैं। तुम्हारा चलना इबादत, तुम्हारा सांस लेना इबादत, तुम्हारा रुकना इबादत। ये बदन हालत एहराम में है। मैं तुम्हें ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, तुमने सफर करना है, तुमने चलना है। इंसान रो के थक जाता है। ये तो उसका हौसला था जो रोता भी रहा और 36 शहरों से गुजरता भी रहा। अभी तुम्हारा सफर बड़ा आसान है ज़ायरीन हुसैन। अभी तुम जा रहे हो, अभी तुम्हारी मंजिल दूर है, अभी तुम कब्र हुसैन की तरफ जा रहे हो। मैं बताता हूं तुम पे मुश्किल वक्त कब आएगा। जिस रात तुमने कब्र हुसैन से जाना है, विदा की ज़ियारत पढ़ो तो इस नौकर का जुमला याद कर लेना, नौकर का जुमला याद कर लेना। 10 दिन भी रहो, 15 दिन भी रहो, मुश्किल होती है हुसैन की विदा की ज़ियारत। मैं इतने सालों से देख रहा हूं मीर साहब सलार बस लेके खड़े रहते हैं, ज़ायरीन पूरे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कोई कहता मेरी माँ हरम में गई है, कोई कहता मेरी बहन मौलाबाज के हरम में बैठी है। क्या 7 दिन रहने से तुम्हारी आंखें ठंडी नहीं हुई थी? लेकिन बिछड़ना, बिछोड़ा, जुदाई, हुसैन से जुदा होने का लम्हा बड़ा अज़ियतनाक होता है। मोमन बार बार हुसैन की ज़र्री को देखता है, चंद कदम चलता है, फिर कब्र हुसैन को देखता है, रो रो के कहता मौला पता नहीं दोबारा आऊं या ना आऊं, मौला मेरा दिल नहीं भरा, मौला मेरा दिल अभी नहीं भरा, मौला मुझे अपने पास रख ले, मौला तुझे बिछड़ने को दिल नहीं करता। ये जुमला तुम्हें आखिरी दिल रुलाएगा जो मैं आज पढ़ने लगा हूं। जब हुसैन की कब्र से उठने लगो, अपने ज़हन में ये जुमले को लेना। आज हुसैन का सोने का गुंबद है, हुसैन का हरम है, हुसैन के खादमीन खड़े हैं, आबाद है हुसैन। आज आबाद हुसैन छोड़ते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। अब बताओ, जब कटी हुई लाशें पड़ी हुई थी और एक बहन दरमियान से गुजर रही थी और रो रो के कह रही थी हुसैन मैं तेरा लाशा बगैर कफन के छोड़ के जा रही हूं, हुसैन अल्लाह जाने दोबारा आऊं या ना आऊं। हुसैन मैं तेरी लाश बगैर दफन के छोड़ रही हूं। मुझे बोल के बताओ, आबाद हुसैन छोड़ना आसान है? जुमला है सख्त, लेकिन मैं क्या करूं? आबाद हुसैन छोड़ना आसान था या कटी हुई लाश छोड़ना आसान? कटी हुई लाशों के दरमियान से गुजर गई। मक्तल में भाई को देखा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे किसी बेटी को बाप की लाश से गुजर रही। सिसकियां लेती हुई सकीना बाप की लाश से गुजरी।
میر صاحب میں نے یہ بین الحرمین میں جو کتابوں کے اسٹال لگے ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں پہ کتاب دیکھی، کتاب کے نام نے مجھے کتاب کی طرف موڑا، من الفاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا۔ میں نے کتاب کا پہلا پیج کھولا، پہلا صفحہ کھولا، اس میں لکھا تھا اس کتاب میں 2 ایسی بیویوں کا تذکرہ جن کا نام فاطمہ ہے۔ اس کے نیچے لکھا تھا ایک رسول کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ صاحب کتاب نے مقدمے میں لکھا تھا ان تینوں بچیوں کے، ان دونوں شہزادیوں کے، ان دونوں بیٹیوں کے نام بھی ایک جیسے ہیں، مقدر بھی ایک جیسے ہیں۔ اس نے جو مقدر کا پہلا جملہ پڑھا تھا، میں حسین کے زائرین کے سامنے پڑھنے لگا، ان کا دونوں کا مقدر ایک جیسا تھا۔ وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگلا جملہ پڑھنا ہے، وہ کہتا اس کو بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی، یہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی۔ اگلی صدر جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ تڑپ کے سنے گا، لیکن اس نے کہا دونوں کے مقدر میں ایک فرق آ گیا تھا، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے دیواروں کے سہارے لے کے رو رو کے کہتی تھی سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد اب مجھ سے نظر نہیں آتا، سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ آخری جملہ پڑھ کے میر صاحب کو منبر دینے لگا، مجھ پہ سوال کرو وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ وہ جو 18 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی، اسے صرف ایک تعزیہ نہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی۔ کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تعزیہ نہ تھا، ہر موڑ پہ حسین کی بیٹی زمین پہ گرتی رو کے کہتی سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئی، میرا چہرہ زخمی ہو گیا، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، میرے رخسار زخمی ہو گئے، سجاد میں سکینہ مر گئی، سجاد میں سکینہ قتل ہو گئی،